وہ جن کے تذکرے سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیا بور کرتی ہو، ہر بار انہی سے آغاز کرتی ہو پروگرام کو اور ختم بھی انہی کو کرتی ہو. نہیں، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، ویسے وہ ہیں ٹرینڈ سیٹر نہیں؟ کون؟ نام لوں؟ وہی جس کا نام نہیں لے سکتے. ہاں، ہم تو اپنے شو میں، اور آپ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ لیتی. میں نے پھر بانی کے بجائے عمران خان کہنا شروع کر دیا، تو کیونکہ میں نے کہا آپ بچا لیں گے. نہیں بالکل، ایسی کیا بات. اب تو باقاعدہ پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، بھائی پابندی کس نے لگائی، سامنے آؤ کہ نام لینے سے منع کس نے کیا. لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے پولیٹیشینس جیل جاتے تھے تو کتابیں لکھا کرتے تھے. آپ نے بھی دیکھا کس نے کتاب لکھی. اگر لمبے عرصے کے لیے جاتے تھے تو ابھی تو خان صاحب تو سال ہی ہوا ہے، سال سوا سال ہوا ہے. کتنا دیر ہو گئی ہے؟ ہاں، سوا سال کے قریب ہو چکا ہے. کتاب کہاں لکھی جاتی ہے؟ اس پہ تو کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ابھی پڑھ رہے ہیں کافی ساری کتابیں. راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈھیر ساری کتابیں لے کے گئے ہیں اور خان صاحب لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ایک آدھ کتاب ضرور پڑھ رہی ہوگی انہوں نے. ہاں، اچھا. ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ گردش کری تھی جو کتابیں انہوں نے منگوائی. اچھی کتابیں تھیں، اباؤٹ اکانومی اینڈ اباؤٹ فلسفی. جب مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اپنے اعتزاز اسد صاحب ابھی جیل میں تھے، تو بشرا آتی ہوتی تھی ہمارے ہاں اور ڈھیر ساری کتابیں لے جاتی تھی، اسپیشلی ان پنجاب. بشرا اعتزاز. اور اس وقت پھر اعتزاز نے پھر کتاب لکھی انڈس ساگا. یہی ہاں، تو اعتزاز نے وہاں ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی، ریسرچ کی، میں یوزڈ ہس ٹائم پروفیٹیبلی. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں ہم نے بھی کتابیں لکھی تو نہیں، بڑی پڑھی بہت تھی. کیونکہ میں بھی 2 سال کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیلوں میں. تو اس زمانے میں نے بھی کوئی 300 سے زائد کتابیں پڑھی. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں لکھتا ہوتا تھا کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، پھر یہ میں نے پڑھ لی ہے، یہ میں نے پڑھ لی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ اچھا وقت ہوتا ہے اور کوئی ٹائم پاس کرنے کا وقت نہیں ہوتا. کیا کریں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. اور بکس پڑھنے کے بعد ہی آپ بکس لکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر لکھنے کے لیے پڑھائی تو ظاہر ہے ضروری ہے، بیکاز ریفرنسز دینے پڑتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جس چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے خان صاحب یہ جو خط لکھ رہے ہیں انہیں پہ انہوں نے کتاب چھاپ دینی ہے. جب ہاں، میرا خیال ہے وہ ایک قسم کا اداریہ بن جاتا ہے نا، ایک قسم کا ایک چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے. اور ایک کے بعد آپ کی تیسرا ہو گیا. جی، تیسرا خط بھی انہوں نے لکھ دیا. ہاں، اب چوتھا بن رہا ہے. 3 فروری کو پہلا خط آیا، 8 فروری کو دوسرا خط آیا. کم و بیش ایک جیسا کانٹینٹ تھا، لیکن اب کی بار انہوں نے ذرا ISPR کو ایک تنبیہ کی ہے کہ ذرا بار بار یہ کہنا بند کریں کہ سیاست میں فوج مداخلت نہیں کرتی، یہ قوم کی عقل کی توہین ہے. انہوں نے ان کو لیسن یاد کروایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے پہلے 2 خطوں کا جواب نہ آنے کو کہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ جواب آیا جو ان کی طرف سے، کہ خط ملا نہیں، اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. آج آرمی چیف ایک تقریب میں مدعو تھے، آپ کو پتہ ہے ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے وزٹ پہ. تو اس کے بعد صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی. تو ظاہر ہے میرے جیسے صحافیوں نے یہی سوال کیا ہوگا کہ آپ کو خط ملا جس کا بہت چرچا. انہوں نے جواب میں کہا کہ اول تو کوئی خط ملا نہیں، ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں، اور اگر ملا تو میں وہ وزیر اعظم کے بھجوا دوں گا. ایک بات جو کچھ صحافیوں نے کوٹ کی ہے اور کچھ جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اس کو ویب سائٹس پہ بھی یہ چھپی ہے کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کو نہیں سمجھ؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ. عائشہ، ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے نا کہ ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین ہے ٹو ریمین آن دا فرنٹ پیج. صرف پاکستان میں ہی، دنیا میں بھی سب کو ایک سارا ہر وقت یہ بیج ٹھا 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 ہیمر کریں کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری دنیا کو یہ ایک احساس دلانے کی کوشش ہے. اچھا. کیونکہ دنیا کا انٹریکشن ہو رہا ہے نا اس حکومت کے ساتھ، اس ہائیبریڈ رجیم کے ساتھ، اس آرمی چیف کے ساتھ، اس پرائم منسٹر کے ساتھ، اس پارلیمنٹ کے ساتھ. تو ان کو بدنام کرنا از پارٹ آف دا کیمپین. اینڈ سو آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل. اب میں نے یہاں آپ سے کہا تھا کہ اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام خان صاحب پوائنٹ آف ویو. اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی. ہر روز فرنٹ پیج. اب اس کے علاوہ وہاں وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، PR کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. سارا وقت خان صاحب از آن دا فرنٹ پیج، از آن دا ٹاپ نیوز، از آن ٹویٹر، از آن سوشل میڈیا، از آن انسٹاگرام، از آن فیس بک. تو اٹس اے کیمپین. جیسے ہٹلر کے زمانے میں بلٹس کریگ کہا جاتا تھا کہ بلٹس کریگ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ رکتی نہیں تھی کیمپین. بامبنگ ہوتی تھی تو ہوتی جاتی تھی، رکتی نہیں تھی، جیسے اسرائیل نے کیا بلٹس کریگ. تو یہ اٹس اے پبلسٹی بلٹس کریگ کہ کسی طریقے سے یہ فوکس میں رہے کہ خان صاحب کون ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں.
اینڈ سو آن. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس پہلے انہوں نے ہر قسم کی وہ کر رہے ہیں نا, مگر اب یہ ڈائریکٹ خط لکھنا شروع کر دیے. اب خط آیا ادھر, پھر یو این جائے گا, پھر کانگریس کو جائے گا, پھر امریکن پریزیڈنٹ کو جائے گا. وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, ان کو ایکچولی آئیڈیا اس کے میڈیا کے اندر رہے آپ. لیکن اس سے حکومت میں تو نہیں رہ سکیں گے نا آپ. اور وہ جو مقصد عمران خان صاحب کا ہے جس کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں, اس حکومت کی بدخلی چاہتے ہیں. اس طرح ہو جائے گی؟ نہیں, یہ اٹس ناٹ کہ اس طرح ہو جائے گی. دس از پارٹ آف دا میکنزم کہ کسی طریقے کے ساتھ اس حکومت کو, اس ہائیبریڈ رجیم کو انڈرمائن کیا جائے. پہلے بھی تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے نا کہ بغاوت کروائی جائے فوج کے اندر, عوام کو اکسایا جائے, لڑائی جھگڑے کرائے جائیں, خون خرابہ کرایا جائے, کہ کسی طریقے سے ہلچل ہو اور اس ہلچل کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. کیونکہ اس وقت جو وہ اس میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو خان صاحب تھنکس کہ اٹ ول بی فار دا بیٹر. اب ان کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جیل میں آپ نے ڈال دیا, پارٹی کو آپ نے باہر نکال دیا, اب وہ اور ڈیوائڈ بھی کر دیا. جتنی ڈویژن پی ٹی آئی میں ہے میں کسی پارٹی میں نہیں دیکھی. تو یہ ساری مینیپولیشنز ہو رہی ہیں نا ٹو انڈرمائن دا پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. تو وہ تو چاہتے ہیں دنیا اس کو پہچانے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام ہز پوائنٹ آف ویو, اینڈ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی کرنٹ ریجیم obviously اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور یہاں سوال بنتے ہیں جو کہ I'm sure تمہارے ذہن میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اب آرمی چیف سے آج انہوں نے صحافیوں نے پوچھ لیا, لیکن گورنمنٹ کیوں ان خطوط کا جواب دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی؟ ایک طرفہ وار ہے. ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جب میں نے آرمی چیف کا بیان پڑھا جی تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آنا چاہیے تھا. انڈیفرنٹ رہتے بالکل, ایز دو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں کیونکہ مجھے تو خط مطلب ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکنالج. جی تو یہ کہنا کہ مجھے خط نہیں ملا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بھیجا جائے تو کل کو آپ کو مل جاتا تو آپ کہیں گے ہمیں مل گیا. تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے ان مائی ویو کہ ملا یا نہیں ملا. اگلا بات یہ کہ اگر ملا بھی ہوتا تو میں نے پڑھنا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی کہنے کی؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایکچولی اٹس کیا آپ میری سوچ سمجھ جائیں, زبان پہ وہ میں بات نہیں کہہ سکتا. مطلب ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جی مجھے ملے گا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ لیٹر, واٹ لیٹر, نیکسٹ. یہ ادھر جانا ہی غلط ہے کہ خط نہیں مجھے ملا, اگر ملتا تو میں نہ پڑھتا اور وزیر اعظم کو بھیج دیتا. اور وزیر اعظم کو بھیج دیتا. اس کا جواب ان مائی ویو obviously it would have been what letter? I think the government, if there are any letters, government will respond to them. But you know you have to say کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ انٹرسٹ ہے. مگر یہ اشارے سے کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا. ٹھیک, ہاں مطلب یہ تو کوئی بات نہیں نا, آپ نہیں پڑھیں گے, آپ کو خط آتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. تو کوئی گل نہیں نا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there's a different way of reacting to this. اس سے بھی خبریں بن گئی نا, خبر بن گئی ہے نا. اگر وہ یہ کہتے لیٹر, why don't you ask the government? ختم. نیکسٹ کوسچن. ہاں اچھا پیرایا ہو سکتا تھا. تو سر صاحب گورنمنٹ کا جواب دینا ظاہر ہے. ہاں اب بات یہ ہے, دس از ویری ریلیونٹ کوسچن کہ گورنمنٹ یہ آیا, اور اگر گورنمنٹ جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے گورنمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا, آرمی چیف کو کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا گورنمنٹ شوڈ ریسپونڈ ٹو اٹ اور ناٹ. ہاں بتائیں نا, لتاڑا تو حکومت کو لگایا ہوا ہے اس میں. اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کی طرف سے نہیں جی, بٹ گورنمنٹ سورسز کی طرف سے بریفنگز کے ذریعے اینڈ آرٹیکل رائٹنگ کے ذریعے اس کا جواب بن سکتا تھا. جیسے یو کے میں بھی بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے, جی کاؤنٹر بیانیہ کا بھی جواب بڑے لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں. ایم این ایز دے سکتے ہیں, ایم پی ایز دے سکتے ہیں, منسٹرز دے سکتے ہیں. خواجہ آصف اپنے اکاؤنٹ پہ باقاعدہ جواب دیں. یہ نہیں کہ جی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دو باتیں کر دیں, نہیں. دے شوڈ بی جیسے اس نے ریسرچ کر کے فیکچوئل بیس بنانے کی کوشش کی ہے, فیکٹس کا حوالہ دیا, 5 پوائنٹرز دیے انہوں نے باقاعدہ. تو آپ پوائنٹ وائز یو ریجیکٹ اٹ, تاکہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں, جن کو یہ جاتا ہے, ان کو آپ کا موقف ہی پتہ چل جائے. تو وہ اس کے لیے پھر اسی قسم کی ریسرچ کرنی پڑے گی نا آپ کو, اسی قسم کا سوچا سمجھا جواب دینا پڑے گا نا آپ. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے خط لمبا چوڑا خط لکھ دیا ہے جو کہ ساری دنیا گھوم رہا ہو, اور آپ خواجہ آصف بیٹھ کے تو 2-10 منٹ کے لیے وہ ٹی وی چینل کے اوپر کو بات کر دیتے. دیٹس ناٹ دا رسپانس. اس کا رسپانس ہیز ٹو بی ان دا سیم فارمیٹ. تو کیا وجہ نہیں دے رہے وہ رسپانس؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے.
کاہلی اور نااہلی. ایبسولوٹلی آئی تھنک دے شوڈ بی اے گڈ کنسیڈرڈ رسپانس. اینڈ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آنا چاہیے یا آرمی چیف کی طرف سے آنا چاہیے یا پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے. بیکاز ایک لیول پہ اس کا جواب دینا ہے, دوسرے لیول پہ اس کو اہمیت نہیں دینی, آفیشیلی اہمیت نہیں دینی, ان آفیشیلی اہمیت دینے کے بیس کے اوپر اس کو ریجیکٹ کرنا ہے آپ, بٹ پوائنٹ وائز دیٹ از واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ. شاید بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جو یہ کر سکتے ہیں خوش اسلوبی سے, لیکن شاید وہ ہیٹ انجوائے کر رہے ہیں, یہ جو درمیان میں خلیج ہے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے, اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھے گی, بڑی خوش ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہاں نہیں میں نہیں سمجھتا یار, ایک تو تم جو ہو نا, نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ irrelevant, یہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ بھی تو ہے نا, یہ آنیسٹلی یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, وہ بھی بڑے ایشوز ہیں. ابھی آئی ایم ایف کا ایشو ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. جی جی, وہ بھی یہاں پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو, کبھی شہباز صاحب ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اوپر سے یہ غزہ شروع ہو گیا مسئلہ, اب ٹرکی والے بھی آئے ہوئے ہیں وچ وی ول ڈسکس کی کیا ہو رہا ہے, کہاں پاکستان کس قسم کی خطرناک سچویشن میں ہے اس وقت. آئی ڈسکس ان ڈیپتھ اس میں کیا چل رہا ہے. مسائل تو بہت سے ہیں جی, مگر ایشو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو پوائنٹ پیپل. اب دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے باہر جی, تو وہ تو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا, تو اس قسم کا خط جو ہے, اس کا ریجائنڈر جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل, اور اس کو بھی اسی قسم کی اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہیے وائے سوشل میڈیا اینڈ ادرز, تاکہ لگے ایسے کہ یہ ایکچولی دس از the answer to all this, but it is not coming from the army chief or from the government, but it is coming indirectly from them. آپ کے خیال میں سیٹ صاحب اگر کنکلوڈ کریں, پہلا خط, دوسرا خط, تیسرا خط, 2 خطوں کے بعد تو چلے ہلچل نہیں مچی, لیکن تیسرے خط میں آرمی چیف نے اس طرح کا جواب دے دیا, اب یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ خان لگا رہے گا, اور خط آئیں گے, اور باقی خط آئیں گے, اسٹیٹمنٹس آئیں گی, اسی قسم کی چیزیں چلیں گی, چلیں گی. اور رانا ثناء اللہ کا وہ کامیاب ہو رہا ہے نا, ہم سارے بندے ڈسکس کر رہے ہیں جی, جس کو پتہ بھی نہیں تھا اس کو پتہ چل گیا کہ خط آ رہے ہیں خط جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا پوائنٹ آیا اس کے اندر؟ کوئی ان کے پاس نئے پوائنٹس نہیں ہیں, وہ وہی پوائنٹس ہیں, کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں جی, مگر وہ مختلف پلیٹ فارمز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں, ہاں, اور ڈوسیئر دے دیا ان کو, ڈوسیئر بنا کے دیا, تو ڈوسیئر یہ خط از اے سمری آف دا ڈوسیئر. ہاں, یہ 3 خط جو گئے نا, جی جی, اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں نا وہ ڈوسیئر سے نکال کے انہوں نے انڈیویجولی کرنے شروع کر دیے, بھیجنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, یہ ڈیلیگیشن سٹی صاحب آپ کے پاس چڑیا کی کیا خبر ہے اس موقع پر یہاں آنا, اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر لینا؟ سب کی انگلیاں اٹھ چکی ہیں, سب حیران ہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ڈسپلن کے لیے ضروری تھی ملاقات, کچھ ٹیکس میٹرز تھے, کچھ کانٹریکٹ میٹرز تھے, اس کے لیے یہ ملاقات ہوئی. انسائٹ عائشہ میں ایک بات بتاؤں تمہیں, اگر آپ کسی قسم کی ریفارم کریں گے نا اس ملک میں, جی, کوئی بھی ریفارم ہے, ریفارم کا مطلب ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا. اچھا, جب آپ اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں تو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا فائدہ ہے اسٹیٹس کو میں, وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں گورنمنٹ تو ان کی بات نہیں سنتی, تو وہ چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس, یا وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں, تو ہی ان کے پاس راستے ہوتے ہیں ریفارم کو روکنے کے لیے. اچھا, یا سڑکوں پہ اسٹرائکس, یا جوڈیشری کے پاس پٹیشنز. تو کوئی بھی ریفارم اس ملک میں نہیں, کسی ملک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر جوڈیشری آپ کے ساتھ نہ ہو. جوڈیشری سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے, بیکاز جوڈیشری از اے اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن. جوڈیشری انقلابی چیزیں نہیں کرتی. ٹھیک, ان کے جو ٹریننگ ہی ہوتی ہے نا, وہ بالکل لکیر کے فقیر کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا, اور پھر وہ اپنے آزادی کو بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ واحد ملک ہے جس میں اتنے اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر جو آتا ہے اس کو فوراً اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. تو ون پروسیس ویئر یو اسٹاپ ریفارم, اس کا اسٹے آرڈر لے کر اسٹیٹس کو فریز کر دیا, روک دیا. اب یہ جو ساری ریفارم ہونے جا رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کی ریفارم ہونے جا رہی ہے, اینڈ سو آن, اور بھی بہت سی ریفارمز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنی پٹیشنز پہنچ جاتی ہیں روکنے کے لیے. ایف بی آر یہ کرنا چاہ رہا ہے, روک دو. فلانا یہ کر رہا ہے, روک دو. کہاں روکیں گے؟ سیدھے جوڈیشری کے پاس. تو میں نے انفیکٹ آئی ریمبر سیئنگ سم ویئر کہ اگر کسی پرائم منسٹر نے کوئی ریفارم کرنی ہے, جی, ریفارم از اے مشکل فیصلہ, اسٹیٹس کو ہے نا اس کو توڑنا, تو وہ کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ یہ ایک تاریخ نے ہمیں جو سبق سکھایا وہ یہ کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے
5 سال کے لیے 4 سال کے لیے, تو پہلے 6 ماہ کے اندر اندر جو کچھ کرنا جنا کر دیو. ڈونلڈ ٹرمپ دے معاملے تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل 100% ہی از آن دی رائٹ ٹریک. یہ پہلے 3 سے 6 مہینے جب ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا, جو نئی حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے, ووٹ لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے یا جیسے بھی آئی ہوئی, تو یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ مشکل فیصلے کر دیں. پھر جو لوگ ہل جاتے ہیں تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. مگر 1-1.5 سال کے بعد اس جو ریفارمز کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پرانی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں, رزلٹ سے اچھے ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو جب وقت آتا ہے الیکشن کا, اس وقت تک پہلے 6 ماہ بھول گئے ہوتے ہیں, آخری 6 ماہ یہ لوگ یاد رہتے ہیں. تو آخری 6 ماہ کے اندر جو کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے, اچھی چیزیں وہ آپ کر لیتے ہیں. اچھا, اس سے سیم ہوئے کہ پہلے 6 ماہ کے لیے جوڈیشری کے ساتھ رابطہ حکومت کا, ریفارمسٹ کا بہت ضروری ہے. ججز کو سمجھانا کہ یہ جو ریفارمز ہو رہے ہیں دے آر ان دا نیشنل انٹرسٹ, تو آپ مہربانی کریں اس میں رکاوٹ نہ بنے. بی فیئر. ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, ہمارا مینیفیسٹو ہے, ہماری پارلیمنٹ ہے, ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں. پلیز اس کو سمپیتھیٹکلی آپ نے دیکھنا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف کی, اب آپ کا سوال کا جواب, یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن آئی ہے, سب سے بڑا ان کا بھی یہی پرابلم ہے. کیا وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں جوڈیشری تو نہیں روک دے گی؟ تاریخ میں جب وہ دیکھتے ہیں جوڈیشری کا رول, تو وہ ایکچولی ہر ریفارم کے خلاف ہے, اور اسپیشلی وہ ریفارم جو کہ ہارڈ شپ ہوتی ہے. پرائیویٹائزیشن اس ملک میں کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیشہ جوڈیشری نے روک دیا, اور وہ کیونکہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. کبھی کبھی شارٹ کٹس کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی کوئک فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی کنسیشنز دینی پڑتی ہیں. اور وہ کوئی نہ کوئی قانون ایسا ہوتا ہے جس سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے, اور جوڈیشری لے کے بیٹھ جاتی ہے. اب جوڈیشری نے جب بھی اکنامک انٹرونشن کی ہے, میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ میجورٹی ڈیسیجنز جوڈیشری کی ہیو بین اینٹی ریفارم اینڈ ہیو بین نیگیٹو. سب سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیسیجنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اسٹیل مل کو نہیں پرائیویٹائز ہونے دیا مشرف کے زمانے میں, چیف جسٹس افتخار چودھری نے. کبھی آپ وہ ججمنٹس پڑھے, دے آر اٹروشس ججمنٹس. لگتا ہے ایسے ان کو اکنامکس کا الف بے نہیں پتا, اور یہ بیٹھ کے وہاں وداؤٹ ایبیکس کیورے یا وداؤٹ اکنامک ایکسپرٹس یہ لوگ فیصلے کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں دے نو ایوری تھنگ. دے ڈونٹ. They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. تو بٹ وہ نہیں کرتے. So اس لیے آئی تھنک کہ جوڈیشری کے ساتھ رابطہ گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا بڑا ضروری ہے ویئر ریفارم از ٹیکنگ پلیس. آئی ایم ایف کو بھی ری ایشورنس دینی تھی کہ یہ جوڈیشری ہماری راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے قانون بھی کیے اس کے سلسلے, مگر اگر جوڈیشری نے ہمیں روک دیا تو کیا ہوگا؟ جوڈیشری کو بھی انہوں نے سمجھایا اور ادھر آئی ایم ایف کو بھی کہا جا کے مل لیں ان کو, اور ادھر چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا تھا وہ آ رہے ہیں. اچھا, اب ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, ان کو تسلی دیں کہ جوڈیشری ول بی آن بورڈ دا ریفارمز, اکنامک ریفارمز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کانسٹیٹیوشنل, وہ جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اسی لیے جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف آئی ہے یہاں گورننس ایشوز, کرپشن ایشوز, ٹرانسپیرنسی ایشوز, اور وہ سارے کے سارے تعلق ہے اس کا گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری کے ساتھ. جی, اکاؤنٹیبلٹی بھی سارا کچھ ہے. تو یہ آئی تھنک گورنمنٹ نے تو ایشورنسز دیے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں, قانون بھی بن رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, مگر جوڈیشری نے بھی تو ایشورنس دینی ہے نا کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز وائی پرائم منسٹر نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ ان کو مل لیں, یہ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں رکاوٹ تو نہیں ہوگی یا کوئی پرابلمس تو نہیں ہوں گے جو کہ شاید آپ کے ذہن میں ہوں. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے بھی میرا خیال ہے جو بریفنگ دی ہے اور آئی ایم ایف کو, انہوں نے بھی انہی ایشوز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ جوڈیشری ول سپورٹ the reform process. We will not derail it. ٹھیک ہے, لیکن اسے خود مختاری کے خلاف کیوں قرار دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے خود مل رہی ہے؟ عدلیہ نے نہیں ملنا تھا, پرائم منسٹر نے ان کو ریکویسٹ کی, فائنانس ڈویژن نے آن دا بہاف آف دا پرائم منسٹر کہ آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ مل لیں. خواجہ آصف کا بیان ہے کہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے تو پوچھا ہے کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے. انآفیشلی کنوے کر دیا ہوگا نا وائد اٹارنی جنرل وغیرہ کہ جی وہ آئے نے, وہ ایشورنس مانگتے ہیں کہ تسی گڑبڑ تو نہیں کرو گے, ذرا تھوڑا جہاں چائے شاہ پلا دیو. تو انہوں نے سوچا وائی ناٹ. آئی تھنک بہت اچھا ہوا ہے یہ, آئی ٹوٹلی اپروو آف اٹ کہ یہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. آئی ایم ایف بھی بڑی خوش ہے, انہوں نے بھی کوئی ناجائز بات نہیں کی. چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑا بیوٹیفلی ہینڈل کیا ہے, اپنی آزادی بھی رکھی, آٹونومی بھی رکھی, اور صحیح قسم کی بریفنگ بھی کر دی.
جس کا وہ بیسک جو ہے امبریلا جو ہے اس کے نیچے بیٹھ کے کہ گورننس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سارا انہوں نے وہ جو سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا انہوں نے اس کو لپیٹ کے صحیح کر دیا. لیکن اس کا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں یوں گیا کہ پی ٹی آئی سے یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ کسی کیس کے سلسلے میں، اور اسپیشلی جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت آرم ٹوئسٹنگ ہو رئی ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف وفد جا کے ملنا ہے. اور آئی ایم ایف از ناٹ انٹرسٹڈ کسی مقدمے میں نہیں ہے in the internal politics of the judiciary. IMF is only interested کہ یہ جو ریفارم ہے اس کو ڈیریل نہ کیا جائے، جوڈیشری اس کو ڈیریل نہ کرے، اس کو سپورٹ کرے. اچھا That's it.